بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کیا فتویٰ دین ہوتا ہے؟ یہ بہت نازک موضوع ہے اور فتوے کے بارے میں چونکہ ہمارے ہاں بہت ہی کیل و کال پائی جاتی ہے، بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ اس کی بعض اوقات اتنی حتمیت سمجھ لی جاتی ہے کہ کفر تک کے فتوے دے دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، فتویٰ اور شریعت میں فرق ہے۔ شریعت اسلامی وہ ہے جو قرآن مجید میں ہو، سنت نبوی میں ہو اور احادیث میں بیان ہوئی ہو، صحیح احادیث میں۔ جو بات ان تین میں آئے گی بس ہم اسی کو شریعت کہیں گے۔ جو بات ان تین سے باہر ہوگی وہ شریعت یا دین نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کا فتویٰ ہو سکتا ہے۔ فتویٰ کسی عالم دین کی اس رائے کو کہتے ہیں جو اس نے دین پر غور کر کے اس کے بعض آیتوں سے، احکام سے یا مجموعی فکر سے اس کو نکالا ہو۔ یعنی فتویٰ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو براہ راست شریعت میں بیان ہوئی ہوں، بلکہ ایک آدمی کی رائے ہے کسی چیز کے بارے میں۔ اسی وجہ سے انہی چیزوں میں امت کے سارے اکابر علماء میں، ائمہ میں اختلافات ہوئے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی اسی مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے دوسری بات کہہ دی، حالانکہ دین ایک ہی تھا، اس کے احکام ایک جیسے ہی تھے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی کے مطالعے نے، ایک آدمی کے علم نے اس کا ایک ذہن بنایا ہے دین کے بارے میں، اس نے اس کے نتیجے میں ایک اور رائے اختیار کی، اور دوسرے آدمی کے مطالعے نے، اس کے دینی فہم نے اس کو دوسری جگہ پہنچایا اور اس نے دوسری رائے اسی مسئلے میں اختیار کر لی۔ تو یہ جو جہاں پہ رائے کا اختلاف ہے، یہ دراصل دین نہیں ہے، بلکہ ایک عالم دین کا فہم، اس فہم کی بنیاد پر کہا ہوا حکم ہے۔ تو حکم جو شریعت کے معنی میں حکم ہے، وہ صرف وہ ہے جو قرآن مجید میں براہ راست ہو، سنت میں ہو۔ اس کے علاوہ، یعنی قرآن و سنت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ پھر انسانوں کی سمجھی ہوئی بات ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہے، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایک بات غلط بھی ہو سکتی ہے، قرآن میں کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، سنت میں کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میرے یا کسی اور عالم دین یا اماموں کے بعد ان کی کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایک بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو وہ شریعت کی طرح کا رول پلے نہیں کر سکتی۔ اس لیے فتوے کے بارے میں یہ عوام میں جو نظریہ پایا جاتا ہے کہ جب فتویٰ آ گیا، فتویٰ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک عالم دین کی رائے کے۔ تو عالم دین کی رائے دین میں نہ اضافہ کرتی ہے نہ کمی کرتی ہے، صرف یہ بتاتی ہے کہ اس مسئلے میں اس آدمی کا دینی پہلو سے فہم یہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو فتوے کی یہ حیثیت ہے اور یہی حیثیت رہنی چاہیے۔ یہ خدا کا دین نہیں ہوتا، بلکہ عالم دین کی رہنمائی ہوتی ہے کسی خاص مسئلے میں۔ تو ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے تو یہ فتوے کی اہمیت رہتی ہے کہ وہ دین کے بارے میں اس خاص مسئلے میں، جس میں دین میں رہنمائی موجود نہیں تھی، وہ کسی عالم دین سے پوچھے اور عالم دین اس کو آگاہ کرے کہ بھئی ان پہلوؤں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یوں ہے۔ تو اگر دلائل پر آپ کا اطمینان ہے تو آپ اس بات کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، پھر وہ دینی ہی عمل مانا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو اس کے رائے پر، اس کے دلائل پر اطمینان نہیں ہے تو وہ دینی رائے نہیں بنے گی، نہ آپ دین کے خلاف چلے، بلکہ آپ کا اطمینان نہیں ہوا۔ تو دیکھیے، یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ دین صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہوتا۔ ہاں، دینی فہم ہوتا ہے، یہ دینی فہم پر مبنی کچھ نتائج ہوتے ہیں۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وضو اس طرح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں ہاتھ دھونا فرض میں شامل نہیں تھا، تو اس نے فتویٰ دے دیا کہ آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے تو چلو ٹھیک ہے۔ دوسرے آدمی کے نزدیک اس کے فہم کے مطابق ہاتھ دھونا وضو کے شروع میں فرض تھا۔ جب وہ فرض تھا تو وہ جب آپ اس کو بتائیں گے جی کہ میں نے ہاتھ نہیں دھوئے اور وضو کر لیا، تو وہ کہے گا کہ وضو نہیں ہوا۔ تو اب ہوا کیا کہ صرف اس فہم کی وجہ سے کہ وضو کے شروع میں ہاتھ دھونا فرض ہے یا سنت ہے، جس نے فرض مانا اس کے نزدیک ہاتھ دھونے سے دھوئے بغیر وضو نہیں ہوگا، جس نے سنت مانا اس کے نزدیک ہاتھ دھوئے بغیر وضو ہو جائے گا۔ اس فرق کی وجہ سے، حالانکہ یہ فرق نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے، کہ وضو میں شروع میں جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں وہ فرض ہے کہ سنت ہے، یہ انسانوں کا فہم ہے۔ اس فہم کی وجہ سے فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی جس نے سنت سمجھتے ہوئے ساری زندگی 2-4 دفعہ بغیر ہاتھ دھوئے وضو کر لیا ہوگا اور اس نے سمجھا ہوگا کہ وضو ہو گیا، تو اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جس نے فرض سمجھ کے ہمیشہ وہ 4-5 دفعہ جب غلطی ہوئی ہوگی
تو اس نے وضو دہرایا ہوگا تو اس کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اختلاف رائے صرف یہ دائرہ ہے جہاں پہ فتویٰ عمل کرتا ہے۔ کوئی آدمی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، سوائے اس کے کہ پانی نہ ملے، پھر تیمم کا حکم آئے گا۔ تو تیمم اور وضو ان دو کو لازماً سارے مانتے ہیں۔ فتویٰ وہاں فرق ڈالتا ہے جہاں فہم میں فرق آنے کا امکان ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہے گا کہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں، وہ کہے گا 4 رکعتیں ہیں، اس کے ذہن میں صرف فرض بیان کرنا ہے، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر آپ خدا کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ دوسرا آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، آپ کے بارے میں خیال کرتا ہے کہ اس کو زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، تو وہ رکعتیں بتائے جو ہندوستان پاکستان میں چلتی ہیں کہ جناب 4 فرض، 4 سنت، 2 نفل، 2 سنت، 2 نفل، وہ آپ کو ایک لمبی فہرست بتا دے گا۔ تو یہ رکعتوں کی تعداد اب اس کی اپنے فہم پر مبنی ہے، آپ کے حالات کے لحاظ سے مبنی ہے۔ تو فتویٰ اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔